فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں عیسائی مشنریز الجزائر میں بننے والی شمالی افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر رکوانے کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں۔ الجزائر میں زیر تعمیر مسجد نہ صرف الجزائر بلکہ پورے شمالی افریقہ کی سطح پر سب سے بڑی مسجد ہے۔ الجزائر ایک عرب اسلامی ملک ہے اور اس کی 99% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ فرانسیسی حکومت اور اس کی متعصب عیسائی تنظیمیں مسجد اعظم کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے اور اس کی تعمیری سرگرمیوں کو رکوانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ الجزائری جریدے کے مطابق فرانس حکومت نے اپنے ملک میں مقیم الجزائری باشندوں پر سخت قوانین لاگو کر دیے ہیں کہ وہ الجزائر میں بننے والی مسجد میں حصہ ڈالنے کے لیے رقوم نہ بھیجیں۔ فرانسیسی مالیاتی اداروں کی جانب سے الجزائری باشندوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فرانس سے آنے والے عیسائی وفود نے بھی الجزائر میں اپنے لیکچرز کے دوران الجزائری باشندوں پر زور دیا ہے کہ نئی مسجدوں کی بجائے اپنی قدیم عمارتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ الجزائر میں فرانسیسی نواز گروپوں بالخصوص عیسائی کمیونٹی نے سول سوسائٹی کے نام پر مسجد اعظم کی تعمیر کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے۔ یہ لوگ مختلف اخبارات اور چینلز پر مسجد کی تعمیر سے متعلق عوامی ذہنوں میں شبہ پیدا کرنے کے لیے بیانات اور نام نہاد رپورٹیں شائع اور نشر کرواتے ہیں۔ الجزائر کے وزیر اوقاف اور اسلامی امور ابو عبداللہ نے مسجد اعظم کے خلاف فرانسیسی سازشوں پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو خدشہ ہے کہ مسجد اعظم کی تعمیر سے الجزائر کی قومی عمارت کا اعزاز ایک چرچ سے چھن کر مسجد کے حصہ میں آ جائے گا، اس لیے فرانسیسی ادارے اس مسجد کی تعمیر رکوانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ فرانس میں مسلمان ائمہ کونسل کے چیئرمین حسین درویش نے بھی فرانس کی سازشوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسجد اعظم کی تعمیر کی تکمیلی مراحل کے قریب آنے پر فرانس میں الجزائری مسلمانوں پر طرح طرح سے دباؤ بڑھایا جانے لگا ہے۔ الجزائر کی اسلامی تنظیم النہضہ بھی مسجد اعظم کے حق میں میدان میں آ گئی ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ انہیں پوری تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مسجد اعظم کے خلاف سول سوسائٹی کے نام پر جاری سازش میں کلیدی کردار الجزائر کے چرچوں کا ہے۔ فرانسیسی حکومت کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ فرانس بہت پہلے سے مسلمانوں کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا آیا ہے، لیکن گزشتہ کچھ واقعات کے بعد فرانس کی منافقت کھل کر واضح ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ خمینی جیسے اسلام کے منافق ترین دشمن کو جب جلا وطن کیا گیا تو دنیا میں واحد فرانس ہی وہ ملک تھا جس نے اسے پناہ دی۔ مسلم دشمنی کے ان واقعات کے بعد اسلامی ممالک کو فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کرنا چاہیے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔